السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر ہم بحث کر رہے ہیں۔ اس حدیث کے راوی اللہ اکبر سعید بن زید بن عمر بن نفیل کوفہ کی مسجد میں کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم ایک وقت تھا جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے مجھے اس وجہ سے باندھ رکھا تھا کہ میں نے اسلام قبول کیوں کیا ہے، لیکن تم لوگوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے اگر احد پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے تو اسے ایسا کرنا ہی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح بخاری 3862 نمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ سیدنا عمر کے اسلام لانے کے بعد ہمیں ہمیشہ عزت حاصل رہی۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 3684۔ ابو عثمان نے بیان کیا کہ سیدنا ابن عمر سے میں نے سنا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تم اپنے باپ سے پہلے ہجرت کی تو وہ غصہ ہو جایا کرتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں سیدنا عمر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اس لیے ہم گھر واپس آ گئے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا اور فرمایا کہ جا کر دیکھ آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیدار ہوئے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ میں آیا اور گھر کے اندر داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے کی خبر دی۔ اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اندر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور میں نے بھی بیعت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی سیدنا عمر بھی اندر آ گئے، میں بھی اندر چلا گیا اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کی۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 3916 ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازہ کے لیے بلائے گئے تو آپ جانے لگے یا جانا چاہتے تھے تو میں نے انہیں پکڑ لیا۔ پس میں نے کہا اے امیر المومنین بیٹھیے، بلا شبہ یہ ان منافقین میں سے ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تجھے اللہ کی قسم کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اور آپ کے سوا میں کسی اور کو یہ بات نہیں بتلاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث مسند بزار کی ہے، حدیث نمبر 2885، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک لمبا واقعہ مسند حمیدی میں حسن درجے کی سند سے ہے، حدیث نمبر 30۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز ادا کر لیتے تو لوگوں کے معاملات سننے کے لیے بیٹھے رہتے تھے، اور اگر لوگوں کو کوئی حاجت نہ ہوتی تو پھر گھر تشریف لے جایا کرتے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ نمازیں ادا کیں، لیکن وہ ان کے بعد لوگوں سے ملاقات کے لیے نہیں بیٹھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی
عنہما نے فرمایا کہ میں ان کے دروازے پر آیا، میں نے کہا اللہ اکبر، اے یرفع، کیا امیر المومنین بیمار ہیں؟ اس نے جواب دیا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں ان کے دروازے پر آیا، یعنی دروازے پر آئے اور یرفع سے کہا کہ اے یرفع، کیا عمر بن خطاب بیمار ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین بیمار تو نہیں ہیں، یہ سن کر میں وہاں بیٹھ گیا، اور سیدنا عثمان بن عفان بھی وہاں تشریف لے آئے تو وہ بھی بیٹھ گئے۔ یرفع باہر آیا تو بولا، اے ابن عفان، اے ابن عباس، آپ آئیے۔ تو ہم لوگ سیدنا عمر کے پاس آئے، ان کے سامنے مال کے کچھ ڈھیر رکھے ہوئے تھے اور ہر ڈھیر کے ساتھ برتن بھی رکھا ہوا تھا۔ سیدنا عمر بولے، میں نے اہل مدینہ کا جائزہ کیا تو میں نے تم دونوں کو ایسا پایا جن کے خاندانوں کے زیادہ افراد یہاں موجود ہیں، تو آپ لوگ اس مال کو حاصل کر کے تقسیم کریں، جو بچ جائے وہ واپس کر دیں۔ تو سیدنا عثمان نے دونوں ہاتھ ملا کر جو کچھ آیا وہ لے لیا، لیکن میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، اگر یہ کم ہوا تو آپ ہمیں اور دیں گے؟ سیدنا عمر بولے، سخت ترین چیز کا ٹکڑا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ پہاڑ کے پتھر جیسے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس چیز کی کوئی قدر نہیں ہوگی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب قد کھایا کرتے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بات قابل قدر ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے اور آپ کو فتوحات نصیب ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس سے مختلف ہوتا جو آپ کا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور بولے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا تھا؟ تو میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھانا تھا اور ہمیں بھی کھانے دینا تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، یہاں تک کہ ان کی پسلیاں حرکت کرنے لگیں۔ پھر وہ بولے، میری یہ خواہش ہے کہ میں اس معاملے سے برابری کی بنیاد پر نکل جاؤں، نہ مجھے کچھ ملے نہ میرے ذمہ کچھ لازم ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی کس قدر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام معاملات میں، عبادات میں، لین دین کے معاملات میں، صدقہ خیرات میں، اپنی حکومت میں، رعایا کے معاملات میں محتاط تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا بیان زید بن اسلم نے بیان کیا کہ ان سے ان کے والد نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھ سے اپنے والد سیدنا عمر کے بعض حالات پوچھے تو میں نے انہیں بتا دیے۔ تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے کسی شخص کو دین میں اتنی زیادہ محنت کرنے والا اور اتنا زیادہ سخی نہیں دیکھا، اور یہ امر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہو گیا۔ دین کی سربلندی کے لیے بڑی محنت، سخاوت پر بڑی محنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ روشن چراغ، یہ روشن مثالیں ہمارے لیے سرمایہ ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر نے سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے تاریخ کا اجرا کیا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کے راوی سیدنا سہل بن
سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تاریخ کا شمار نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے سال سے ہوا اور نہ ہی آپ کی وفات کے سال سے، بلکہ اس کا شمار آپ کی مدینہ میں آمد کے سال سے ہوا۔ سعید بن مسیب مشہور امام فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر نے لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ کس دن سے تاریخ کا آغاز کیا جائے، تو سیدنا علی نے فرمایا کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور شرک کی زمین کو چھوڑا، تو سیدنا عمر نے ایسا ہی کیا۔ اور یہ روایات تواتر کے ساتھ ہیں جس میں بیان ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت سے شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے 3939، اور اس واقعہ کی مزید تفصیلات جو ہم نے بیان کی وہ مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 14، فتح الباری جلد 7 صفحہ 268 میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ منورہ میں وفات پانے کی تمنا کرنے کا بیان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقدر کر دے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 1890۔ اور اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کی دونوں یہ خواہشات پوری فرمائیں، آپ شہید ہوئے اور مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو وفات آئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محدثین نے یہ بھی استدلال کیا ہے، بعض نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں مقدس ہستیاں ایک ہی مٹی سے یہ پیدا ہوئے تھے، ایک ہی مٹی سے بنائے گئے تھے، اور اسی جگہ تینوں کٹھے دفن ہوئے۔ یہ جو مشہور ایک حدیث ہے کہ جس مٹی سے انسان پیدا ہوتا ہے وہاں ہی دفن ہوتا ہے، اس سے بعض نے استدلال کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، وصیت، کفن دفن کا بیان اور خلیفہ کے لیے لوگوں کا سیدنا عثمان بن عفان پر متفق ہونے کا بیان۔ یہ لمبا واقعہ ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 3700۔ عمر بن میمون نے بیان کیا کہ میں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی ہونے سے چند دن پہلے مدینہ میں دیکھا کہ وہ سیدنا حذیفہ بن یمان اور عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہما کے ساتھ کھڑے تھے اور ان سے یہ فرما رہے تھے کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ کیا تم لوگوں کو یہ خدشہ تو نہیں ہے کہ تم نے زمین کا اتنا محصول لگا دیا ہے جس کی گنجائش نہ ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے ان پر خراج کا اتنا ہی بار ڈالا ہے جسے ادا کرنے کی زمین میں طاقت ہے، اس میں کوئی زیادتی نہیں کی گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو پھر سمجھ لو کہ تم نے ایسی جمع تو نہیں لگائی جو زمین کی طاقت سے باہر ہو۔ ان دونوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا تو میں عراق کی بیوہ عورتوں کے لیے اتنا کر دوں گا کہ پھر میرے بعد کسی کی محتاج نہیں رہیں گی۔ راوی عمر بن میمون نے بیان کیا کہ ابھی اس گفتگو پر چوتھا دن ہی آیا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی کر دیے گئے۔
عمر بن میمون نے بیان کیا کہ جس صبح کو آپ زخمی کیے گئے میں صف کے اندر کھڑا تھا اور میرے اور ان کے درمیان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ سیدنا عمر کی عادت تھی کہ جب صف سے گزرتے تو فرماتے جاتے کہ صفیں سیدھی کر لو، اور جب دیکھتے کہ صفوں میں کوئی خلل نہیں رہ گیا ہے تب آگے آتے اور تکبیر کہتے۔ آپ پہلی رکعت میں عموماً سورۃ یوسف یا سورۃ النحل یا اتنی ہی طویل کوئی سورت پڑھتے یہاں تک کہ لوگ جمع ہو جاتے۔ اس دن ابھی آپ نے تکبیر ہی کہی تھی کہ میں نے سنا آپ فرما رہے تھے کہ مجھے قتل کر دیا یا کتے نے کاٹ لیا۔ ابو لولو نے آپ کو زخمی کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بدبخت اپنا 2 دھاری خنجر لیے دوڑنے لگا اور دائیں اور بائیں جدھر بھی پھرتا لوگوں کو زخمی کرتا جاتا۔ اس طرح اس نے 13 آدمیوں کو زخمی کر دیا، جن میں 7 صحابہ کرام نے شہادت پائی۔ مسلمانوں میں سے ایک صاحب نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے اس پر اپنی چادر ڈال دی۔ اس بدبخت کو جب یقین ہو گیا کہ اب پکڑ لیا جائے گا تو اس نے خود اپنا بھی گلا کاٹ لیا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے بڑھا دیا۔ جو لوگ سیدنا عمر کے قریب تھے انہوں نے بھی وہ صورتحال دیکھی جو میں دیکھ رہا تھا، لیکن جو لوگ مسجد کے کنارے پر تھے پیچھے کی صفوں میں تو انہیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ البتہ چونکہ سیدنا عمر کی قرأت نماز میں انہوں نے نہیں سنی تو سبحان اللہ کہتے رہے۔ آخر سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے لوگوں کو بہت ہلکی نماز پڑھائی۔ پھر جب لوگ نماز سے پلٹے تو سیدنا عمر نے فرمایا، ابن عباس دیکھو مجھے کس نے زخمی کیا ہے۔ ابن عباس نے تھوڑی دیر گھوم پھر کر دیکھا اور آ کر فرمایا، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے آپ کو زخمی کیا ہے۔ سیدنا عمر نے دریافت فرمایا، وہی جو کاریگر ہے؟ جواب دیا کہ جی ہاں۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اسے برباد کرے، میں نے تو اسے اچھی بات کہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھوں نہیں مقدر کی جو اسلام کا مدعی ہو۔ تم اور تمہارے والد عباس اس کے بہت ہی خواہشمند تھے کہ اجمی غلام مدینہ میں زیادہ سے زیادہ لائے جائیں، یوں بھی ان کے پاس غلام بہت تھے۔ اس پر ابن عباس نے عرض کیا کہ اگر آپ فرمائیں تو ہم بھی کر گزریں۔ مقصد یہ تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم قتل کر ڈالیں۔ سیدنا عمر نے فرمایا، یہ بہت قبیح ارادہ ہے، خصوصاً جب کہ تمہاری زبان میں وہ گفتگو کرتے ہیں، تمہارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور تمہاری طرح حج کرتے ہیں۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر اٹھا کر لایا گیا اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ آئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے لوگوں پر کبھی اس سے پہلے اتنی بڑی مصیبت آئی نہیں تھی۔ بعض تو یہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا اور بعض کہتے تھے کہ آپ کی زندگی خطرہ میں ہے۔ اس کے بعد کھجور کا پانی لایا گیا، اسے آپ نے پیا تو وہ آپ کے پیٹ سے باہر نکل آیا۔ پھر دودھ لایا گیا، اسے بھی جو ہی آپ نے پیا زخم کے راستے وہ بھی باہر نکل آیا۔ اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ کی شہادت یقینی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر ہم اندر آ گئے اور لوگ آپ کے تعریف بیان کرنے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان اندر آیا اور کہنے لگا، یا امیر المؤمنین، آپ کوئی خوشخبری ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، ابتدا میں اسلام لانے کا شرف حاصل کیا جو آپ کو معلوم ہے، پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے پورے انصاف کے ساتھ حکومت کی، پھر شہادت پائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تو اس پر بھی خوش تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے برابر پر میرا معاملہ ختم ہو جاتا، نہ ثواب ہوتا نہ عذاب۔
جب وہ نوجوان جانے لگا تو اس کا تہبند لٹک رہا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لڑکے کو میرے پاس واپس لاؤ۔ آپ نے فرمایا میرے بھتیجے یہ اپنا کپڑا اوپر اٹھائے رکھو کہ اس سے تمہارا کپڑا بھی زیادہ دنوں چلے گا اور تمہارا رب سے تقوی کا بھی باعث ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی صحابہ کرام سنت کے خلاف کام دیکھتے تھے تو ڈانٹتے تھے، سمجھاتے تھے۔ زندگی موت کی کشمکش میں ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ساتھ سنت کو عام بھی کر رہے ہیں، مسئلے سمجھا بھی رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے عبداللہ بن عمر دیکھو مجھ پر کتنا قرض ہے۔ جب لوگوں نے آپ پر قرض کا شمار کیا تو تقریباً 86,000 نکلا۔ سیدنا عمر نے اس پر فرمایا کہ اگر یہ قرض آل عمر کے مال سے ادا ہو سکے تو انہی کے مال سے اس کو ادا کرنا، ورنہ پھر بنی عدی بن کعب سے کہنا۔ اگر ان کے مال کے بعد بھی ادائیگی نہ ہو سکے تو قریش سے کہنا ان کے سوا کسی سے امداد طلب نہ کرنا اور میری طرف سے اس قرض کو ادا کر دینا۔ اچھا اب ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ امیر المومنین نہ کہنا، کیونکہ اب میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہا۔ تو ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب نے آپ سے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے سیدہ عائشہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور اجازت لے کر اندر داخل ہوئے۔ دیکھا کہ آپ بیٹھی رو رہی ہیں۔ پھر کہا سیدنا عمر بن خطاب نے آپ کو سلام کہا ہے اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہی ہے۔ سیدہ عائشہ نے کہا میں نے اس جگہ کو اپنے لیے منتخب کر رکھا تھا، لیکن آج میں انہیں اپنے پر ترجیح دوں گی۔ پھر جب سیدنا ابن عمر واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ آ گئے ہیں۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا مجھے اٹھاؤ۔ ایک صاحب نے سہارا دے کر آپ کو اٹھایا۔ آپ نے دریافت کیا کیا خبر لائے؟ کہا کہ جو آپ کی تمنا تھی اے امیر المومنین۔ سیدنا عمر نے فرمایا الحمدللہ، اس سے اہم چیز اب میرے لیے کوئی نہیں رہ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ ساری زندگی عمر بن خطاب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اسلام کی سربلندی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ساتھ دیا۔ زندگی کے آخری لمحات ہیں، خواہش کیا ہے کہ مجھے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفنایا جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے اللہ کریم ہم بھی یہ خواہش کرتے ہیں ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمانا، اور یہ بھی خواہش کرتا ہوں کہ تیرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں مجھے موت آئے، اور صحابہ کے درمیان، محدثین کے درمیان، خدام دین کے درمیان اللہ مجھے بھی جگہ عطا فرمانا۔ آمین۔ یہ وہ عظیم لوگ تھے جن کا تن من دان اسلام کے لیے قربان تھا۔ صحابہ کرام سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی کس قدر صحابہ کرام کو دین سے، اسلام سے، قرآن سے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی۔ ہمیں بھی سستی نہیں کرنی چاہیے، کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ واقعہ قدر تفصیل سے ہے، میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا یعنی
جو آپ کی تمنا تھی اے امیر المومنین۔ سیدنا عمر نے فرمایا الحمدللہ، اس سے اہم چیز اب میرے لیے کوئی نہیں رہ گئی تھی، لیکن جب میری وفات ہو چکے اور مجھے اٹھا کر لے چلو تو پھر میرا سلام ان سے کہنا اور عرض کرنا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اجازت چاہی ہے۔ اگر وہ میرے لیے اجازت دے دیں تب تو وہاں دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ دیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ اس کے بعد ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، ان کے ساتھ کچھ دوسری خواتین بھی تھیں۔ جب ہم نے انہیں دیکھا تو ہم بیٹھ گئے، تو ہم اٹھ گئے۔ جب خواتین آئیں تو ہم اٹھ گئے۔ آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آئیں اور وہاں تھوڑی دیر تک آنسو بہاتی رہیں۔ پھر جب مردوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو وہ مکان کے اندرونی حصہ میں چلی گئیں اور ہم نے ان کے رونے کی آواز سنی۔ اللہ اکبر۔ پھر لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین خلافت کے لیے کوئی وصیت کر دیجئے۔ فرمایا کہ خلافت کا میں ان سے زیادہ اور کسی کو مستحق نہیں پاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک جن سے راضی اور خوش تھے۔ پھر آپ نے علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد اور عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا اور یہ بھی فرمایا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کو بھی صرف مشورہ کی حد تک شریک رکھنا، لیکن خلافت سے انہیں کوئی سروکار نہیں رہے گا، جیسے آپ نے سیدنا ابن عمر کی تسکین کے لیے فرمایا ہو۔ پھر اگر خلافت سعد کو مل جائے تو وہ اس کے اہل ہیں، اور اگر وہ نہ ہو سکیں تو جو شخص بھی خلیفہ ہو وہ اپنے زمانہ خلافت میں ان کا تعاون حاصل کرتا رہے، کیونکہ میں نے ان کو کوفہ کی گورنری سے نااہلی یا کسی خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا ہے۔ اور عمر نے فرمایا میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کی حقوق پہچانے اور ان کے احترام کو ملحوظ رکھے، اور میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے ساتھ بہتر معاملہ کرے جو دار الہجرت اور دار الایمان مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے سے مقیم ہے۔ خلیفہ کو چاہیے کہ وہ ان کے نیکوں کو نوازے اور ان کے بروں کو معاف کر دیا کرے۔ اور میں ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ شہری آبادی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھے کہ یہ لوگ اسلام کی مدد، مال جمع کرنے کا ذریعہ اور اسلام کے دشمنوں کے لیے ایک مصیبت ہیں، اور یہ کہ ان سے وہی وصول کیا جائے جو ان کے پاس فاضل ہو اور ان کی خوشی سے لیا جائے۔ اور میں ہونے والے خلیفہ کو بدویوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ اصل عرب ہیں اور اسلام کی جڑ ہیں، اور یہ کہ ان سے ان کا بچا کھچا مال وصول کیا جائے اور انہیں کے محتاجوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور میں ہونے والے خلیفہ کو اللہ اور اس کے رسول کے عہد کی نگہداشت کی وصیت کرتا ہوں کہ ان سے کیے گئے عہد کو پورا کیا جائے، ان کی حفاظت کے لیے جنگ کی جائے اور ان کی حیثیت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو ہم وہاں سے ان کو لے کر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرہ کی طرف آئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے سلام کیا اور عرض کیا کہ سیدنا عمر بن خطاب نے اجازت چاہی ہے۔ ام المومنین نے کہا انہیں یہیں دفن کیا جائے، چنانچہ وہ وہیں دفن ہوئے۔ پھر جب لوگ دفن سے فارغ ہو چکے تو وہ جماعت جن کے نام سیدنا عمر نے وفات سے پہلے بتائے تھے جمع ہوئی۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا تمہیں اپنا معاملہ اپنے ہی میں سے 3 آدمیوں کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اس پر زبیر نے کہا کہ میں نے اپنا معاملہ سیدنا علی کے سپرد کیا۔ طلحہ نے کہا میں اپنا معاملہ سیدنا عثمان کے سپرد کرتا ہوں، اور سیدنا سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں نے اپنا معاملہ عبد الرحمن بن عوف کے سپرد کیا۔
اس کے بعد سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ دونوں میں سے جو بھی خلافت سے اپنی برات ظاہر کرے ہم اسی کو خلافت دیں گے، اور اللہ اس کا نگران و نگبان ہوگا، اور اسلام کی حقوق کی ذمہ داری اس پر لازم ہوگی۔ ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے خیال میں کون افضل ہے۔ اس پر یہ دونوں خاموش ہو گئے تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ کیا آپ اس انتخاب کی ذمہ داری مجھ پر ڈالتے ہیں؟ اللہ کی قسم کہ میں آپ میں سے اسی کو منتخب کروں گا جو سب میں افضل ہوگا۔ ان دونوں نے کہا کہ جی ہاں۔ پھر آپ نے ان دونوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ آپ کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ابتدا میں اسلام لانے کا شرف بھی جیسا کہ آپ کو خود ہی معلوم ہے۔ پس اللہ آپ کا نگران ہے کہ اگر میں آپ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ عدل و انصاف سے کام لیں گے، اور اگر سیدنا عثمان کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ ان کے احکام سنیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے؟ اس کے بعد دوسرے صاحب کو تنہائی میں لے گئے اور ان سے بھی یہی کہا، اور جب ان سے وعدہ لے لیا تو فرمایا اے عثمان اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ چنانچہ انہوں نے ان سے بیعت کی اور سیدنا علی نے بھی ان سے بیعت کی۔ پھر اہل مدینہ آئے اور سب نے بیعت کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ لمبا واقعہ تھا، لمبی حدیث تھی جو عمر بن خطاب کی شہادت، ان کی وفات سے پہلے ان کی درد بری باتیں، امت کا غم، لوگوں کا غم، رعایا کا غم، خلافت کا غم، کس طرح وہ بار بار فرماتے رہے میرے بعد آنے والے خلیفہ عوام کا خیال رکھے، انصار کا خیال رکھے، مہاجرین کا خیال رکھے۔ کس طرح صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام نے سیدنا عثمان بن عفان کو خلیفہ مقرر کیا۔ اس میں پوری انسانیت کے لیے، بادشاہوں کے لیے، رعایا کے لیے بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں، بڑی اس میں بہت زیادہ اس میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح فیصلہ کرنا ہے، اپنی رعایا کا کس قدر زیادہ خیال رکھنا ہے۔ یہ سارا واقعہ صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 3700۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی صحابہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے کی توفیق دے اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔